سمجھنا پڑے گا. وقالت طائفة من اہل الکتاب، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے. یہ کون تھے؟ عدی بن زید، عبداللہ بن خفیف اور حارث بن عوف. یہ تین یہودیوں کے بڑے عالم تھے. انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہم جاتے ہیں حضور کے پاس، جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان 2-3 دن نمازیں پڑھیں گے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ یہ تو بھائی بہت بڑے آدمی مسلمان ہو گیا، دیکھو اسلام کتنا سچا ہے. اور اگلے دن شام کو ہم اعلان کر دیں گے کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں، تاکہ لوگ پھر جائیں اس دین سے ہٹ جائیں، کہیں کہ اگر یہ سچا مذہب ہوتا تو یہ لوگ کیوں واپس جاتے. یہ جو واپس چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف یہی مذہب سچا، اس میں کوئی نہ کوئی خامی تو ہے نا. آج کل بھی بڑے نعروں کے ساتھ آتے ہیں، این جی اوز بڑی یہودیوں کی کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے میڈیا کے اینکر پرسن جو شیشوں کے کمروں میں بیٹھ کر اسلام پہ بھونک رہے ہیں، وہ یہودیوں کے زر خرید ہے. یہودیوں نے انہیں خرید رکھا ہے، نام بھی مسلمانوں والے ہیں ان کے، اور ملک بھی یہ تو مسلمانوں والا ہے. اور کبھی انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں تقریروں میں، آپ کو پتہ چلے گا جی مسلمان ہیں، مگر کام کن کا کر رہے ہیں؟ یہودیوں والا. تو اب عام سادہ لو بندہ سمجھے گا جب یہ کر رہا ہے تو کوئی بات ہے نا اندر، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑی انگلش کے جملے بولتا ہے. ذاکر نائک کا چلو میں نام نہیں لیتا، وہ تو اس سطح کا نہیں ہے، خیر وہ تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں جن کو ساری، میں حسن نثار کی بات کر رہا ہوں اور اس جیسے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو سارے عیب اسلام کے اندر نظر آتے ہیں، ساری برائیاں علماء کے اندر، اور معاذ اللہ قرآن و حدیث ان کے ذہن میں ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو بھائی یہ شروع سے یہودیوں کی سازش رہی ہے. یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ وقال طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے کہا کہ آمنوا بالذی، ایمان لاؤ، انزل علی الذین، اس پر، ان کے ساتھ اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ہے. آمنوا وجہ النہاری، دن کو تو ایمان لے آؤ، اور پھر کیا کرو؟ وکفروا آخرہ، پھر شام کو انکار کر دو، وکفروا کفر کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ دوسرے مسلمان بھی واپس ہیں. تو اللہ نے یہ پول کھول دیا. اللہ نے کہا انشاءاللہ ایک بھی تہاڈی وجہ تو واپس نہیں آئے گا. بولو ایک بھی تہاڈی وجہ تو واپس ہے. اور ساتھ پھر یہودی پتہ ہے آپس میں کیا کہتے تھے؟ ذرا سنیے. وَلَا تُؤْمِنُوا، اوے کسی کی بات نہیں ماننی، إِلَّا مَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اسی کی ماننی ہے جو تمہارے دین میں ہے، جو تمہارے دین کے سوا. بولیے کسی کی بات ماننی کیوں؟ وہ کہتے تھے بس ہم ہی سچے ہیں، ہمارا مذہب ہی سچا ہے اور کوئی سچا، خبردار ان کی بات نہیں ماننی. قل، درمیان میں اللہ نے اپنی بات کر دی. قل، میرے محبوب فرماؤ ان کو کہ ان الہدی ھدی اللہ، اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے نا. تمہارا ہدایت پہ قبض ہے کہ تم کہتے ہو بس ہمارا ہی دین ٹھیک ہے، باقی کوئی دین ٹھیک نہیں. اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبی پیدا کرے، چاہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے محمد مصطفیٰ پیدا کر دے. اچھا، ایوتا احد مثل ما اوتیتم. اب پھر یہ درمیان میں یہودیوں کی بات کہ یہ ایوتا احد مثل ما اوتیتم، کہ تم یہ ماننا ہی نہ کہ ہماری مثل بھی کسی کو کچھ دیا گیا ہے. تم نے یہ ماننا کہ ہمارے جیسی، ہم سے اعلیٰ تو دور کی بات ہے، تم نے یہ بھی نہیں ماننا کہ ہماری طرح کا دین، ہماری طرح کی کتاب، ہماری طرح کا ایمان کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو پھر او یحاجوکم عند ربکم، کیا کوئی حجت لا سکتا ہے رب کے سامنے بھی؟ یہ ہمارے سامنے تو تم بکواس کر لو گے، تو دین دینے والا کون ہے؟ تو اللہ سے بھی بحث کرو گے، اللہ سے بھی کٹ حجتی کرو گے. اللہ کے سامنے کوئی کٹ حجتی کر سکتا؟ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے. بولیے یہ دین کا یہ سارا معاملات جو فضل کے ہیں یہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو ظالمو، یہ جو تم نے کہہ رکھا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے باہر کیوں گئی ہے، تو سن لو، بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے بنائے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا؟ نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے.
بولیے کسبی، کہ کوئی کسب سے نبی نہیں بن سکتا، نبی وہی بنے گا جسے اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو عظیم فضل والا ہے۔ اور آگے نا واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت کھلا علم رکھنے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت جس سے چاہتا ہے۔ نبوت ایک رحمت ہے، رسالت رحمت ہے، اللہ اس کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو خود دینا چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو عظیم فضل والا ہے۔ اب میں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ یہودی اپنے علماء کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ان کو حلال اور حرام کا اختیار ہے، ارباب من دون اللہ، جس کو قرآن نے کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کے بعد کسی کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ سارے بولے نا، کسی کو بھی، کسی کو بھی، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی حلال حرام کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ اپنے رسول سے کرواتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ بھی اس معاملے میں بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے۔ یہ اصول کافی کتاب الحجہ اور صفحہ نمبر 265 ہے، اس میں یہ روایت لکھی ہے۔ وہ اپنے 12 ائمہ کے بارے میں، اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فہم یحلون ما یشاء، ہمارے امام جس کو چاہے حلال کر دے، ویحرمون ما یشاء، اور جس کو چاہے حرام کر دے، ولن یشاء الا ان یشاء اللہ تبارک و تعالی، ہمارے 12 امام وہی کرتے ہیں، یعنی ان کی چاہت خدا کی چاہت ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد یہ کسی کو مقام حاصل ہے۔ اگر تم نے 12 اماموں کے بارے میں یہ سوچ رکھی ہے تو پھر تم سے تو یہودی بہتر ہے کہ انہوں نے موسیٰ کے بارے میں رکھی تھی، موسیٰ کے حواریوں کے بارے میں رکھی تھی۔ تم سے تو عیسائی بہتر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا رکھا تھا، مگر ان کا بھی قرآن نے چلنے نہیں دیا اور ان کا بھی چلنے۔ ائمہ اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، نبی کے منصب پہ کوئی جا سکتے تو حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ حلال کرواتا ہے نبی کی زبان سے، حرام کرواتا ہے تو اپنے نبی کی زبان سے۔ اور حضور کے بعد یہ سلسلہ ختم، حضور کے بعد نبوت والا سلسلہ، سارے بولیے رسالت والا سلسلہ۔ لہذا اب جو اس مقام پر کسی کو پہنچائے گا وہ مسلمان ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول